ایک پرسکون گاؤں جو گھنے جنگل کے بیچ میں آباد تھا اپنے اندر کئی راز سمیٹے ہوئے تھا۔ اس گاؤں کے لوگ عام تھے مگر فضا میں جادو کی مہک بسی ہوئی تھی۔ ہر صبح پرندوں کی آوازیں اور ہر شام غروب آفتاب کے رنگ اس گاؤں کو خوابناک بنا دیتے تھے۔ لیکن گاؤں کا سب سے بڑا راز وہ باریک کرنیں تھیں جو کبھی کبھار زمین پر اترتی تھیں جیسے یہ کسی اور دنیا کا دروازہ ہو۔ اسی گاؤں میں نور نامی ایک لڑکی رہتی تھی۔ نور کا دل شفاف تھا، وہ اکثر آسمان کو دیکھتی اور سوچتی کہ بادلوں کے پیچھے کون سی دنیا چھپی ہے۔ بچپن سے ہی اسے ایسا لگتا جیسے کوئی ان دیکھے پروں کی سرسراہٹ اس کے قریب ہے، جیسے کوئی نرم آواز اس کے دل کو پکارتی ہو۔ ایک شام جب وہ دریا کے کنارے بیٹھی ستاروں کو دیکھ رہی تھی تو اچانک پانی کی لہروں سے ایک روشنی ابھری۔ اس روشنی میں ایک پری ظاہر ہوئی جس کے پروں سے سنہری شعائیں نکل رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں زمرد کی طرح سبز تھیں اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سکون تھا۔ پری نے آہستگی سے کہا، نور میں روشنی کی دنیا سے آئی ہوں۔ اندھیروں کا قلعہ ہماری دنیا کو نگلنے کے قریب ہے اور تم ہی وہ ہو جو ہماری مدد کر سکتی ہو۔ نور حیرت زدہ تھی، میں تو ایک عام لڑکی ہوں، میں کیسے کسی قلعے کو شکست دے سکتی ہوں؟ پری نے اس کے ہاتھ کو چھوا تو نور کے دل میں ایک عجیب سی طاقت ابھری۔ پری نے کہا، تمہارے اندر وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو توڑ سکتی ہے۔ یہ شمع لے لو، یہ تمہیں رہنمائی دے گی، مگر یاد رکھو یہ صرف تب روشن رہے گی جب تمہارے دل میں ہمت ہوگی۔ نور نے شمع کو سینے سے لگایا اور سفر پر نکل پڑی۔ جنگل میں قدم رکھتے ہی عجیب سرگوشیاں اس کے ارد گرد گونجنے لگیں۔ درختوں کی شاخیں جھولتی ہوئی کہتی تھیں، واپس جا نور، تم اندھیروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شمع کی روشنی مدھم ہونے لگی مگر نور نے دل میں عزم پیدا کیا اور کہا، میں نہیں ڈروں گی، میں اپنے گاؤں اور روشنی کی دنیا کے لیے یہ سفر مکمل کروں گی۔ اچانک سرگوشیاں ختم ہو گئیں اور اس کے سامنے روشن راستہ کھل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک سیاہ ندی کے کنارے پہنچی۔ پانی میں روتے ہوئے چہروں کی جھلکیاں تھیں جو فریاد کرتے تھے، ہمیں بچا لو، ہم اندھیروں میں کھو گئے۔ نور نے کشتی کو دیکھا جو ڈوبنے کے قریب تھی۔ اس نے شمع کو بلند کیا اور دل میں کہا، میں تم سب کو آزاد کراؤں۔ نور کئی دنوں تک سفر کرتی رہی، آخرکار اس نے اندھیروں کے قلعے کو دیکھا۔ یہ ایک سیاہ پہاڑ پر واقع تھا، اس کی دیواریں دھند میں لپٹی تھیں اور اوپر خونخوار چمگادڑ چکر لگا رہے تھے۔ دروازے پر دو سائے سپاہی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، یہاں اجنبیوں کی جگہ نہیں، واپس جاؤ۔ نور نے شمع بلند کی تو روشنی نے سپاہیوں کو دھوئیں میں بدل دیا اور دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ قلعے کے اندر ایک لمبا ہال تھا جہاں دیواروں پر قید خانوں جیسے کمرے تھے۔ ان میں پریاں قید تھیں جن کے پروں کی چمک بجھ چکی تھی۔ ایک پری نے